کبھی کبھی یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ ملکوں کے نقشے زلزلوں یا کسی قدرتی آفت سے نہیں بدلتے، صحیح بات ہے، بالکل نہیں بدلتے۔ بلکہ وہ بند کمروں میں لیے گئے فیصلوں یا انسانی انا اور اقتدار کی کشمکش کی وجہ سے بدل جاتے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے کے سیشن میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ آج کا موضوع واقعی بہت نازک اور فکر انگیز ہے۔ جی، آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ اردو کے استاد اور تاریخ دان محمد فاروق راشد صاحب کی ایک تحریر پر مبنی ہے، ہم، جس کا عنوان ہے 1958 سے سقوط مشرقی پاکستان تک، فیصلوں کی زنجیر اور تاریخ کا کڑا حساب۔ اچھا عنوان ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہاں صرف تاریخ کی پرانی کتابیں کھول کر واقعات دہرانا نہیں ہے۔ ہمارا اصل مشن ان فیصلوں کی زنجیر کے اندر چھپے میکانزم کو سمجھنا ہے۔ یعنی ان بنیادی وجوہات کو دیکھنا جنہوں نے ایک پوری قوم کی سمت ہی متعین کر دی۔ ہاں، اور یہ دیکھنا کہ کیسے طاقت، انا اور غلط پالیسیوں نے پورے ملک کا جغرافیہ ہی بدل دیا۔ چلیں اس الجھی ہوئی تاریخ کی گتھی کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک سخت اصول یا ڈسکلیمر دینا یہاں بہت ضروری ہے۔ جی، یہ سب سے اہم حصہ ہے، اسے واضح کر دیں۔ اس تحریر میں تاریخ کی کئی بڑی شخصیات کا ذکر ہے، جیسے ایوب خان، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمن۔ تو ماخذ میں ان شخصیات کے فیصلوں پر جو بھی تنقید کی گئی ہے یا جو تاریخی حقائق پیش کیے گئے ہیں وہ خالصتاً مصنف کا اپنا تجزیہ ہے۔ بالکل، ہم یہاں صرف فراہم کردہ مواد کی غیر جانبدارانہ عکاسی کر رہے ہیں۔ جی، کسی بھی سیاسی فریق، شخصیت یا نظریے کی حمایت یا مخالفت کرنا ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے۔ صحیح، تو اس وضاحت کے بعد آئیے سیدھا 1958 کے اس پہلے بڑے مورث کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی ایوب خان کا مارشل لاء۔ ہاں، جہاں سے یہ فیصلہ سازی نیا رخ لیتی ہے۔ ماخذ کے مطابق اس دور میں بظاہر ایک زبردست انتظامی استحکام آیا تھا۔ جی، بیوروکریسی اچانک بہت فعال ہو گئی تھی۔ اور 1960 کی دہائی میں وہ مشہور معاشی ترقی شروع ہوئی، یعنی منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیمز بنے۔ بظاہر ایک معاشی بوم تھا۔ پاکستان کو دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی معیشت سمجھا جانے لگا تھا۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہے۔ کیا الجھن ہے؟ اگر واقعی اتنے بڑے میگا پروجیکٹس بن رہے تھے، ملک کی معیشت کا پہیہ گھوم رہا تھا، تو کیا ہم اس ترقی کو صرف اس لیے مسترد کر دیں کہ وہاں کوئی روایتی جمہوری سیٹ اپ نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے، کیا اس وقت استحکام زیادہ ضروری نہیں تھا؟ دیکھیں، استحکام تو بلا شبہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ اس استحکام کی نوعیت کا تھا۔ مصنف نے جس چیز کو نمایاں کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ اس معاشی بوم کی ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی، اور وہ قیمت تھی عوام کو سیاسی عمل سے بے دخل کرنا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس دور میں بیسک ڈیموکریسیز یا بنیادی جمہوریت کا ایک نیا نظام لایا گیا۔ اب بظاہر یہ نام بہت جمہوری لگتا ہے، ہاں، لگتا تو ہے۔ لیکن عملی طور پر اس نے کروڑوں عوام سے براہ راست ووٹ کا حق چھین لیا، اور اسے صرف 80,000 نامزد افراد تک محدود کر دیا گیا۔ ویٹ، واقعی صرف 80,000 لوگ؟ جی، صرف 80,000 لوگ جو بالواسطہ طور پر صدر کا انتخاب کرتے تھے، یعنی اقتدار کو نیچے لانے کے بجائے تمام ریاستی اختیارات کو ایک فرد کی ذات میں مرکوز کر دیا گیا۔ اوہ واو! تو یعنی اس میکانزم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عوام کی سیاسی تربیت پوری طرح رک گئی۔ بالکل رک گئی۔ جب عوام کو ریاستی فیصلوں میں حصہ دار ہی نہیں بنایا جاتا تو وہ ریاست کی ملکیت کے احساس سے محروم ہونے لگتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بہت شاندار اور جدید گاڑی بنا لیں جس کا انجن یعنی معیشت تو بہت طاقتور ہو اور وہ پوری رفتار سے دوڑ رہی ہو، لیکن آپ اس کا اسٹیئرنگ وہیل پوری طرح لاک کر دیں۔ بہت اعلیٰ مثال ہے یہ۔ تاکہ عوام اسے اپنی مرضی سے نہ چلا سکیں۔ رفتار تو ملے گی، لیکن جب اسٹیئرنگ کام نہیں کرے گا اور سامنے کوئی غیر متوقع موڑ آئے گا تو ایکسیڈنٹ تو لازمی ہے۔ صحیح بات ہے، ایک خوفناک حادثہ یقینی ہو جاتا ہے۔
اور ماخذ پڑھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ خطرناک موڑ مشرقی پاکستان کی صورت میں تیزی سے قریب آ رہا تھا، کیونکہ بظاہر گاڑی تیز چل رہی تھی، لیکن ترقی کا بڑا حصہ مغربی پاکستان تک محدود تھا۔ جی۔ وسائل کی یہ غیر منصفانہ تقسیم اس دور کا سب سے سنگین المیہ تھی۔ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، رائٹ۔ اور وہاں جو پٹسن یعنی جھوٹ پیدا ہوتی تھی، وہ پورے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ اچھا۔ لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ اس زر مبادلہ کا بڑا حصہ مغربی پاکستان کی صنعت کاری پر خرچ ہو رہا تھا۔ تو یعنی جس خطے سے وسائل پیدا ہو رہے ہیں اسے اپنا حصہ نہیں مل رہا تھا؟ نہ معاشی حصہ مل رہا تھا اور نہ ہی اقتدار کے ایوانوں میں یا فوج میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی مل رہی تھی۔ تو یہ احساس محرومی راتوں رات تو پیدا نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ریاستی پالیسیوں کے مسلسل تسلسل نے اسے ایک پکتے ہوئے لاوے میں تبدیل کر دیا تھا، جو اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ اور پھر اسی احساس محرومی کے دوران ہماری تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ رونما ہوتا ہے، یعنی 1965 کی جنگ۔ جی، 1965 کی جنگ۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ اور متضاد صورتحال سامنے آتی ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے نا کہ اس جنگ نے قوم میں ایک زبردست اتحاد پیدا کر دیا تھا۔ صحیح کہا، عام طور پر یہی بیانیہ ہے۔ ہاں، کہ لوگوں نے اپنے اندرونی اختلافات بھلا دیے اور پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ لیکن مصنف کے حقائق تو بالکل مختلف زاویہ پیش کر رہے ہیں۔ واقعی ان کا تجزیہ مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ نے معاشی دباؤ بڑھایا اور مشرقی پاکستان خود کو جغرافیائی طور پر انتہائی غیر محفوظ سمجھنے لگا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس جنگ نے واقعی قوم کو ایک کیا تھا تو مصنف اسے وہ لمحہ کیوں کہہ رہے ہیں جس نے مشرقی پاکستان کو فیصلہ کن حد تک بدذین کر دیا؟ اگر ہم تصویر کا بڑا رخ دیکھیں تو یہ جنگ صرف ایک عسکری ٹکراؤ نہیں تھا، اس نے دفاعی حکمت عملی کی ان خامیوں کو بے نقاب کر دیا جن پر پہلے بات نہیں ہوتی تھی۔ یعنی مشرقی پاکستان کا باقی دنیا سے کٹ جانا۔ بالکل۔ جنگ کے ان 17 دنوں میں مشرقی پاکستان عملی طور پر مغربی پاکستان سے بھی پوری طرح کٹ گیا تھا۔ صحیح۔ اس وقت ریاست کی حکمت عملی یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ان کی اپنی حفاظت کا انحصار ہزاروں میل دور بیٹھے فیصلہ سازوں پر تھا۔ جی۔ اب تصور کریں کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک جدید سیکیورٹی سسٹم لگایا ہو۔ صحیح۔ لیکن سارے کیمرہ اور گارڈ صرف سامنے والے دروازے پر لگا دیے ہوں اور پچھلے دروازے کو پوری طرح کھلا چھوڑ دیا ہو۔ او واو، یہ تو بہت فٹ مثال ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے خود کو اس کھلے ہوئے پچھلے دروازے کی طرح پایا۔ اس عسکری تنہائی نے معاشی محرومی کے ساتھ مل کر ایک زہریلا مرکب تیار کیا۔ یعنی ان کا یہ احساس پختہ ہو گیا کہ انہیں کسی بھی وقت تنہا چھوڑا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ پوشیدہ خالص بری طرح عیاں ہو گئی۔ اس تجزیے کی روشنی میں دیکھیں تو 1969 میں جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی اور یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا، ہاں، تو نئے حکمران کو کوئی معمولی کا ملک وراثت میں نہیں ملا تھا۔ ان کے ہاتھ میں بے چینی اور بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ملک تھا۔ صحیح۔ اور مصنف کے مطابق وہاں عوام کو سیاسی عمل میں شامل کرنے کے بجائے ایک اور مارشل لاء مسلط کرنا بڑی غلطی تھی۔ مگر اس ساری تاریک صورتحال میں ایک روشنی کی کرن بھی تو تھی، 1970 کے انتخابات۔ جی، وہ تاریخ کا ایک بے مثال اور سنہری موقع تھا۔ یہ پہلے حقیقی عام انتخابات تھے جو اڈلٹ فرینچائز یعنی بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوئے، جس کا مطلب تھا ہر بالغ شہری کو ووٹ کا حق ملنا۔ اور اس میکانزم نے آبادی کے حقائق کو بالکل شفاف انداز میں سامنے رکھ دیا۔ نتائج تو سب کو معلوم ہی ہے۔ بالکل۔ مشرقی پاکستان کی اعدادی برتری کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کی جماعت نے نہ صرف وہاں کلین سویپ کیا بلکہ قومی اسمبلی میں بھی واضح اکثریت حاصل کر لی۔ جمہوری اصولوں کے مطابق تو یہ بالکل سیدھا راستہ تھا کہ اقتدار اکثریتی پارٹی کو دے دیا جاتا۔
صحیح، عوام کا فیصلہ سامنے آ چکا تھا اور ریاست کے پاس اسے تسلیم کرنے کے سوا کوئی آئینی راستہ نہیں تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیسے؟ کہ تاریخ کا سب سے جمہوری عمل مکمل ہوتا ہے اور عین اسی وقت سیاسی انا اور لچک کی کمی پورے نظام کو ڈیڈ لاک کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ اسے آج کے کارپوریٹ کلچر کی کسی بڑی کمپنی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوں اور دونوں اپنی ضد پر اڑ جائیں کہ سمجھوتا نہیں کرنا، یہاں تک کہ پوری کمپنی تباہ ہو جائے۔ ایگزیکٹلی مصنف نے بھی سیاسی شخصیات کی انا اور اقتدار کی ہوس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جی دیکھیں نا، ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو کا ادھر تم ادھر ہم والا موقع تھا، ان کی ضد تھی کہ اقتدار میں شرکت لازمی ہے، اور دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان جو اپنے 6 نکات پر اس قدر ڈٹ چکے تھے کہ کسی لچک کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہاں، اور ان کا جھکاؤ تیزی سے علیحدگی پسندی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو ایک عام دماغ تو یہی سوچتا ہے کہ جب الیکشن ہو گئے، جیت سامنے آ گئی، تو یہ دونوں ایک میز پر بیٹھ کر کوئی درمیانی راستہ کیوں نہیں نکال سکے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ شدید عدم اعتماد تھا جو پچھلی ایک دہائی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ سیاست ممکنات کا کھیل ہے نا، جو مکالمے اور مفاہمت پر کھڑی ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب فریقین اپنی انا کے پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں اور ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوں تو سیاسی عمل مفلوج ہو جاتا ہے۔ اور مصنف نے لکھا ہے کہ اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل نہ کرنا سب سے بڑی اور محض غلطی تھی۔ بالکل، اس نے مشرقی پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دیا کہ مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہیں ان کا جمہوری حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب مکالمے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے سڑکوں پر احتجاج شروع ہو جاتا ہے اور پھر بغاوت کے راستے خود بخود کھل جاتے۔ تاریخ کا یہ ایک انتہائی تلخ سبق ہے کہ جب سیاست دان آئینی بحران حل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ 1971 میں بالکل یہی ہوا۔ ایک خالصتاً سیاسی اور معاشی بحران کو اچانک ایک فوجی مسئلے کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اور اس سوچ کا نقطۂ عروج تھا آپریشن سرچ لائٹ۔ جی، اب ظاہر یہ نام سن کر لگتا ہے کہ یہ تو کوئی لا اینڈ آرڈر بحال کرنے کا آپریشن ہوگا، لیکن ماخذ میں اس کی تفصیلات بہت گہری ہیں۔ مصنف کا تجزیہ بتاتا ہے کہ آپریشن سرچ لائٹ کوئی عام گشت یا پولیس آپریشن نہیں تھا۔ یہ ایک کثیر الجہتی سیاسی مسئلے کو بندوق کی نوک سے حل کرنے کی انتہائی خطرناک حکمت عملی تھی۔ یعنی فورس کے ذریعے دبانے کی کوشش۔ بالکل، اس میں جن میکینزمز کو اپنایا گیا اور جس طرح سیاسی کارکنوں، طلباء اور دانشور طبقے کو ہدف بنایا گیا، اس نے وفاق اور صوبے کے درمیان آخری دھاگا بھی کاٹ دیا۔ جی، جب ایک ریاست اپنے ہی عوام کے خلاف جو پہلے ہی محرومی کا شکار ہوں فوجی طاقت استعمال کرتی ہے تو وہ دراصل انہیں باغی ہونے کا جواز خود فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ طاقت کا یہ استعمال وقتی طور پر تو شاید سڑکوں پر خاموشی لا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے طوفان کو قابو نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور پبلک ری ایکشن اتنا شدید اور پرتشدد ہو گیا کہ حالات سٹیٹ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو گئے۔ اور جب گھر کے اندر اس قدر آگ بھڑک اٹھے تو پڑوسیوں کے لیے مداخلت کے دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں۔ ماخذ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس انتشار نے پڑوسی ملک بھارت کو براہ راست عسکری مداخلت کا سنہری موقع دے دیا۔ بالکل۔ اور پھر وہ سانحہ رونما ہوا جسے ہم سکوت ڈھاکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی دردناک باب ہے۔ مشرقی پاکستان کا الگ ہو کر بنگلہ دیش بن جانا محض کوئی جغرافیائی نقصان نہیں تھا، مصنف اسے ایک روح فرما قومی سانحہ قرار دیتا ہے۔ اور اس سانحے سے جو سب سے بڑا بنیادی اصول سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ فوجی طاقت کبھی بھی سیاسی اور معاشی مسائل کا مستقل علاج نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیاسی مسائل کا تعلق تو عوام کی خواہشات اور ان کی شناخت سے ہوتا ہے نا۔ جی، انہیں صرف اور صرف سیاست کی میز پر مکالمے اور لچک کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ طاقت کا اندھا استعمال ہمیشہ تباہ کن رد عمل پیدا کرتا ہے، جس کی قیمت
قوم کو اپنا جغرافیہ اور تاریخ مسخ کر کے چکانی پڑتی ہے۔ یہ سب حقائق واقعی دل دہلانے والے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ماخاذ کا آخری حصہ صرف اس المیے پہ نوحہ نہیں پڑتا، بلکہ وہ مستقبل کے لیے کچھ بہت اہم اسباق کا تعین کرتا ہے۔ مصنف نے 5 بنیادی سبق پیش کیے ہیں۔ ہاں، وہ اسباق آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جمہوریت ہی استحکام کی بنیاد ہے، یعنی اگر آپ عوام کی آواز کو سسٹم سے نکال دیں گے تو جو استحکام ملے گا وہ کھوکھلا ہوگا۔ صحیح۔ اور دوسرا سبق ہے کہ انصاف اور مساوات کے بغیر قومی اتحاد ممکن نہیں۔ آپ کسی خطے کے وسائل غصب کر کے ان سے حب الوطنی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا اور چوتھا سبق یہ ہے کہ سیاسی برداشت اور مکالمہ ضد سے بہتر ہے اور حل طاقت میں نہیں مفاہمت میں ہے، جو ہم نے ساری بحث میں دیکھا بھی ہے۔ جی، کہ کیسے فرد کی ضد اور انا نے مذاکرات کے راستے بند کیے اور حالات کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے واپسی ناممکن ہو گئی۔ اور 5واں سبق جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آئین اور قانون کی بالادستی۔ بالکل، ایک متفقہ آئین ہی مختلف قومیتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ جب اسے معطل کیا جائے تو ریاست کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ مصنف نے آخر میں ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی کمال کی تشبیہ دی ہے۔ کون سی؟ انہوں نے 1958 سے 71 کے سفر کو ایک ایسے بحری جہاز سے تشبیہ دی ہے جس کا انجن تو بہت طاقتور تھا اور وہ تیز رفتاری سے چل رہا تھا، مگر اس کی سمت بالکل غلط تھی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ منزل قریب ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس مثال کا اطلاق آج کی دنیا پر، آج کے معاشروں اور بڑی کمپنیوں پر بھی اتنی ہی شدت سے ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ کسی بھی نظام میں جب ایک مخصوص طبقے کو مسلسل نظر انداز کیا جائے، ان کے حقوق سلب کیے جائیں اور اختلاف رائے کو طاقت سے کچل دیا جائے تو نتائج ہمیشہ تباہ کن ہی ہوتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات اور تکبر کے نظام کی ناکامی کا عالمگیر سبق ہے۔ تاریخ کا مطالعہ دراصل اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم ان میکینزمز کو سمجھ سکیں۔ اس گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ افراد کے فیصلے، ان کی انا اور اقتدار کی کشمکش قوم کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ تاریخ ہمیں سکھانے کے لیے آئینہ دکھاتی ہے، بشرطے کہ ہم سبق سیکھنے کو تیار ہوں۔ اب اس سیشن کے بالکل آخر میں سننے والوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جی، ذرا تصور کیجئے اگر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان وہ ایک 1000 میل کا خوفناک جغرافیائی فاصلہ نہ ہوتا۔ یہ بہت دلچسپ اینگل ہے۔ میرا مطلب ہے فرض کریں کہ وہ دونوں ایک ہی زمینی خطے کے طور پر آپس میں جڑے ہوتے، تو کیا پھر بھی سیاست دانوں کی اس لچک کی کمی اور وسائل کی ناانصافی ملک کو اسی طرح 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا اصل خرابی صرف ان بند کمروں میں لیے گئے فیصلوں اور انا میں تھی، یا اس 1000 میل کے جغرافیائی فاصلے نے ان انسانی غلطیوں کو اس قدر بڑھا دیا تھا کہ ان کی تلافی ناممکن ہو گئی تھی؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس ساری تاریخی بحث کو ایک بالکل نئی جہت دے دیتا ہے۔ کیا اس وقت کا نظام محض جغرافیہ کی قید میں تھا یا فیصلہ سازوں کی اپنی انا کے قید میں؟ اس پر جتنا غور کیا جائے نئے زاویے سامنے آتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم آج کا یہ گہرے مطالعے کا سیشن اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سننے والے اس سوال پر ضرور غور کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔